جی بالکل ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ فرقان شاہ صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ رجب بٹ اور ایمان کی جو ابھی یہ ڈیورس کی جو باتیں چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے، کیا نوٹس ان کو بھجوایا گیا ہے، اس پہ ان کی کیا اوپینین ہے. اور رمضان کا اتنا مبارک مہینہ جو ہے، اس میں رجب نے یہ کیا کیا ہے اپنی وائف کے ساتھ. فرقان شاہ صاحب سے بھی ان کی اوپینین ضروری ہے کیونکہ انہوں نے بھی جو ہے ان پہ کافی پروگرام وغیرہ کیے ہوئے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم سر السلام. مجھے بتائیے گا کہ ابھی رجب بٹ کی کنٹروورسی چل رہی تھی، پہلے پتلو کے ساتھ ان کی لڑائی چل رہی تھی، اب گھر کی جو لڑائی ہے وہ آن ایئر ہو چکی ہے. پہلی دفعہ جو ہے نا رجب بٹ کھل کے جو ہے نا وہ سامنے آئے ہیں، چیزیں انہوں نے ایسی ایسی بتائی ہیں ایک پوڈ کاسٹ میں. اس کے بعد اب پتہ چلا ہے کہ اس نے اپنی وائف کو نوٹس بھجوا دیے. آپ اور میں کب سے پروگرام کر رہے ہیں رجب بٹ کے؟ بالکل. جس دن سے کر رہے ہیں کوئی ایسا ہفتہ، کوئی ایسا مہینہ، کوئی ایسا دن گزرا کہ رجب بٹ کنٹروورسی میں نہ ہو؟ کوئی یاد ہے آپ کو؟ کوئی نہیں نا. ہاں کنٹروورسی میں رہے ہیں. اب ہوا ایسے ہے کہ پچھلے دنوں ایک وہ جو کراچی والی لڑکی تھی نا جو آئی تھی، اور کچھ اور خواتین آئی تھیں جنہوں نے اپنا اظہار کیا تھا تعلقات کا، پھر ایک وہ انگلینڈ والی صاحب کا. عورت یہ چیزیں برداشت نہیں کرتی. یہ وہ چیزیں ہیں جو آن ایئر آپ کے تک، میرے تک آ گئی ہیں. وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس کے ساتھ رہتی تھی، بے شک وہ گھر میں کم رہتا تھا لیکن اس تک اطلاعات تو آ جاتی تھی نا. کبھی پرچے کے بہانے کتنے دن گھر سے باہر رہنا، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کوئی اکاموڈیشن لے لینی کہ ہم جی ادھر مفروری کاٹ رہے ہیں. یہ باتیں نہ خاوند کی بیوی سے، نہ بیوی کی خاوند سے. کریکٹر والی جو باتیں ہیں وہ بڑی مشکل چھپتی ہیں. سر اس کی وائف نے الزام بھی تو لگایا نا رجب کی والدہ پہ، اپنی ساس پہ، ایمان نے. ساس بہو، نند بھابی، یہ سانپ اور نیولے والا رشتہ، یہ ہمیشہ سے ان کی آپس میں دشمنی رہتی ہے. اس رشتے میں کبھی محبت 1000 میں سے ایک آدھی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن وہ بھی کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے کہ ہم دل کے اندر جھانک لیں، اندر سے پھر وہی حالات ہوتے ہیں. یہ طے شدہ بات ہے. تو نہیں تو ابھی یہ جو نوٹس بھیجا ہے اس نے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو طلاق دے دی ہے. اور جب یہ رجب نے یہ نوٹس بھیجا ہے تو یہ ایمان نے جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل اس نے کیا ہے، رجب نے تو نہیں نا کیا. وہ تو اس لیے کرے گی نا، دونوں طرف اس وقت ریجڈ ہوئے ہیں. جو آن شیخ ہے نا وہ اس چکر میں ہے کہ میں اس وقت رجب سے بڑا آدمی بن جاؤں گا. نہ ایمان کا کچھ بگڑے گا، ایمان کو تھوڑا سا فرق پڑے گا کیونکہ طلاق یافتہ عورت کو نا بے شک جتنی مرضی چھوٹی عمر کی ہو، جیسی مرضی ہو، معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. اون شیخ اس میں آن شیخ تو چاہ رہا ہے نا کہ میں کہہ رہے ہیں کہ آن شیخ کا بہت بڑا کردار ہے. وہ ایویں ہی بچہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو ان کے اندر نا کوئی مثبت لوگ نہیں ہیں. اگر ان کے اندر کوئی مثبت، کوئی پازیٹیو قسم کے لوگ ہوں نا تو یہ بات بڑی دیر پہلے روک دی جاتی. لیکن ایک آپ کو میں اپنا ایک اندازہ بتا دوں، اندازہ ہے میرا، ایک نوٹس اور آئے گا، تیسرے نوٹس سے پہلے کوئی بندہ پڑے گا، پھر صلح ہو جائے گی. اور اتنی دیر آپ اور آپ طرح کے اور کئی دوست دے مائک پھڑ کے ہلا لالا ہر طرف رجب بٹ ہوگی. یہ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کچھ معزز لوگ جو ہیں ان کی طرف گئے ہیں صلح کے معاملات، لیکن ان کو آگے سے کیا جواب ملا ہے، ان کو بھی نہ ہی ہوئی ہے. تو پھر مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں دوسرا نوٹس ہے، تیسرا نوٹس آنے سے پہلے صلح ہو جائے گی. ہاں جی، یہ ایک آپ طلاق کے حق میں ہیں؟ نہیں، کسی صورت نہیں. طلاق حلال کاموں میں سے اللہ تعالیٰ کا سب سے ناپسندیدہ کام ہے. میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام پسند نہیں تھا تو مجھے کیسے پسند ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے اور یہ نہیں ہوگی. یہ میں ایک ڈیفرنٹ بات آپ کے چینل پہ کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ طلاق نہیں ہوگی. 2 نوٹس آئیں گے، 2 مہینے رجب بٹ ہوگا. یہ جو ویورشپ تھوڑی سی اوپر نیچے ہوتی ہے نا، یہ ایک دفعہ پھر ریس پکڑ جائے گی. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ بتا رہے ہیں کچھ لوگ کمنٹس بھی نیچے کر رہے ہیں کہ یہ اہل تشیع ہیں اور ان میں طلاق جو ہے 3 نوٹس یا پھر ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ جو طلاق کا نوٹس ہوتا ہے نا یہ لیگل جاتا ہے، ٹھیک ہے، قانونی طریقے سے جاتا ہے. تو قانون میں فرقہ کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مذہب اور ہو تو پھر ہے، فرقہ میں قانون کا اتنا کوئی چکر نہیں ہے. وہ بیسیکلی سیگے پڑھے جاتے ہیں اہل تشیعوں میں، تو وہ سیگے پڑھ لیں گے سامنے بٹھا کے. جب طلاق دے ہی دی، ریٹن میں اگر آ گئی ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں؟ ایک طلاق تو ہو گئی ہے نا، اس کو، بالکل، اس بچی کو ایک طلاق ہو گئی ہے.
1 महीने बाद पूरे 30 डेज बाद दूसरा नोटिस भेजेगा, उसके 30 डेज बाद इसने तीसरा भेजना है। ये जो 30 और 30 60 डेज है ना, इसमें ये दोनों खबरों में रहेंगे। ऑन शेख के भी व्यूज़ बढ़ जाएंगे, फड़ लो हो जाएगी, रजब के भी बढ़ जाएंगे। हर चैनल इनको बुलाएगा, इनवाइट करेगा, हर चैनल को ये इंटरव्यू देगा ऑन, ये भी एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। आप ऐसा फेम चाहते हैं, अल्लाह तौबा इस्तगफार, ऐसी शोहरत चाहते हैं, ये- ऐसा पैसा चाहते हैं? ये सस्ती शोहरत है, ये गलत पैसे हैं। इस तरह अल्लाह किसी, मैं तो ये दुआ करूँगा कि अल्लाह इन बच्चों को भी हदायत दे और वैरी दुश्मन को भी इस तरह का फेम ना दे। अपनी बीवी के तलाक का नोटिस आप भेज के तो उसका फेम ले रहे हैं। अच्छा शाह जी, मुझे बताइएगा, ओन शेख फेम का रोल है, आप कह रहे हैं, लोग भी यही कह रहे हैं कि वो टिकटॉक पे भी लाइव आ रहा है। हाँ, पहले उसको ओन शेख को कोई नहीं जानता था, ईमान का भाई, बस ईमान का भाई। शादी पे भी देखा है वो एक साइड पे नॉर्मल फ्रेंड पे नहीं, एकदम से खुल के आया बाहर, फेम ले लिया। रजब भट्ट के पास ऑलरेडी फेम है, ईमान उसकी वाइफ है, सबको पता है। छोटा केवान सुल्तान, उसका क्या कसूर है, उस बच्चे मासूम का क्या कसूर है? इन सब की लड़ाई में इनके घर में इतने मोतबर लोग हैं, किसी ने बच्चे का सोचा ही नहीं है। बच्चे का ये तब सोचेंगे ना जब इनका कोई प्रोग्राम प्री प्लान्ड होगा कि वाकई तलाक देनी है। ये सारा जॉन सा है ना, फेम का तल्लक है। मैंने आपके, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल हो रहा है। 2 नोटिस आएंगे, ठीक है, तीसरा नहीं आएगा। तीसरा आएगा तो तलाक होएगी ना, इसको आप फिर चलाएंगे जब ये बात सही हो जाएगी ना। बच्चे का क्या कसूर है? ओहो, तलाक होएगी तो बच्चा रुलेगा ना। तो अभी भी तो वो उस साइड पे रूल ही रहा है नो, इस एज ना। ये वो पता लेने जाते, ना मिलते हैं, ना वो इनको आते हैं दिखाते हैं बच्चे का फेस, तो वो रुलने वाला। ये बच्चे का क्या कसूर है? बच्चे को ना तो पता है ईमान मेरी मामा है, ना पता है रजब मेरा बाप है, वो तो दरमियान में ही है। यार मामे का तो पता है ना, मामे का भी नहीं पता। दोनों नहीं, मामा उसी को तो कैश करा रहा है। कुछ भी नहीं होना, जब तक बच्चे ने होश संभालनी है ना, तब तक ये इकट्ठे होंगे।